السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بن ماں کی دعا، جو کہ تحریر ہے عفت سحر طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر 21۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں تاکہ میرے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے دعائیں کرتے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ دعا کرتی زارا کے آنسو تھمنے میں نہیں آتے تھے۔ ابیحا کی اس سے جھجک فطری تھی، جو رشتہ اور جو حالات ان کے درمیان تھے وہ اسے آگے بڑھنے سے روکتے تھے، مگر پھر ایک مماثلت ان کے مابین بنی تھی۔ ماں ابیحا اپنی ماں کا دکھ جھیل چکی تھی، جبکہ زارا اس تکلیف سے گزر رہی تھی۔ وہ زارا کا ہاتھ تھام کر پیار سے سہلاتی، اسے دوسراہٹ کا احساس دلا رہی تھی۔ ایسے میں معیز کی کال آنا اور اس کی بات سن کر ابیحا کا رنگ اڑنا زارا کے دل کو جیسے کسی نے شکنجے میں کس لیا ہو۔ اسے اگلے ہی لمحے سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ ماما کیا ہوا؟ ماما کو کس کا فون ہے؟ وہ متوحش سی سرسراتی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ معیز لائن کاٹ چکا تھا، مگر ابیحا کے کندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری کا بوجھ آ گرا تھا۔ زارا کو مت بتانا۔ اس کے کانوں میں معیز کی تھکی صدمے سے بوجھل آواز بھی تازہ تھی۔ ابیحا نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور زارا کی طرف اعتماد سے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ ICU میں ہے، چیک اپ ہو رہا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ زارا نے بے اعتباری سے اسے دیکھا، جس کی رنگت ابھی بھی اپنا اصل رنگ کھوئے ہوئے تھی۔ آمین، زارا نے شدت جذبات سے بھرپور انداز میں کہا۔ وہ ابیحا کی بات پر دل سے یقین کرنا چاہتی تھی، چاہے یہ سچ تھا یا جھوٹ، مگر وہ اسی پر اعتبار کر کے جینا چاہتی تھی کہ سفینہ زندہ ہے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم ان کا تفصیلی چیک اپ کر رہی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ خاموشی ان دونوں کے مابین بکل مار کر بیٹھ گئی تھی۔ زارا مسلسل زیر لب ویٹ کرتی جا رہی تھی، دونوں بھائیوں میں سے کسی کو بھی فون نہ کر رہی تھی، جانے کس فریب کے ہزار میں گھری رہنا چاہتی تھی۔ اون بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچا تو عمر اور ایزار سمیت معیز کا بھی حال دگرگوں تھا۔ سفینہ بیگم ابھی تک ICU میں تھی اور ڈاکٹرز کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں دے رہے تھے۔ معیز نے ابیحا کو فون کر کے سفینہ بیگم کی خرابی طبع اور دعا کرنے کا کہہ دیا تھا، ساتھ ہی تاکید بھی کی کہ زارا کو سب ٹھیک ہے کی رپورٹ بھی دے۔ یہ سب ہوا کیسے؟ اون دکھ کی کیفیت میں تھا۔ بس ایک دم سے BP شوٹ کر گیا، وہ تو زارا نے دیکھ لیا، ورنہ ہسپتال بھی ٹائم پر نہ پہنچ پاتے۔ معیز خود کو بہت ضبط سے سنبھال رہا تھا، وگرنہ ایزار تو باقاعدہ عمر کے گلے رکھ کر رو چکا تھا۔ اگلے 4 گھنٹے سی ٹینشن اور شدید پریشانی میں گزرے تھے۔ ڈاکٹر اور اسٹاف پوچھنے پر بھی فی الحال مریض کی حالت نہیں بتا رہے تھے، اور پھر سینئر ڈاکٹر فاروق جلال نے بالآخر معیز کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ ہفتہ خیزہ ان کے کمرے میں پہنچے تو ان کے فقط چہرے کو دیکھتے ڈاکٹر فاروق نے تمہید باندھی تھی، دیکھیں ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، زندگی دینے والا وہ ہے تو موت پر بھی اسی کو قدرت حاصل ہے۔ ہم لوگ تو بس کوشش کر سکتے ہیں کسی کی سانسوں کو بحال کرنے کی، اصل ڈاکٹر جو زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہے وہ اوپر بیٹھا ہے۔ انہوں نے اگشت شہادت سے آسمان کی جانب اشارہ کیا تو معیز متوحش انداز میں ان سے پوچھنے لگا، ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، ماما ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر فاروق نے تھکے ہوئے انداز میں اپنی کرسی پشت ٹکا لی تھی۔ وہ اللہ ہے، ہر شے پر قادر، چاہے تو زندگی دے اور چاہے تو موت، مگر ایک تیسری کنڈیشن بھی ہے۔ وہ کہتے ہوئے لمحہ بھر کو تھمے، چاروں چہروں کو دیکھا، پھر بولے، چاہے تو زندگی اور موت کے درمیان معلق کر دیں۔ یو مین کوما؟ عمر نے بے یقینی سے ایک دم پوچھا تو معیز اور ایزار وحشت سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگے، پھر ڈاکٹر کو اس بات میں سر ہلتا دیکھ کر اپنی جگہ پر گڑ گئے تھے۔ یہ کیفیت 2 دن کی بھی ہو سکتی ہے، 2 سال کی بھی، یا پھر سالوں تک کی بھی۔ ڈاکٹر فاروق انہیں تفصیلی بریفنگ دے رہے تھے، جو ان کی سائیں سائیں کرتی سماعتوں سے ٹکرا تو رہی تھی، مگر دکھ اور غم کی شدت فی الحال اور کچھ سمجھنے کی صلاحیت کھوئے ہوئے تھی۔ دکھ اور تکلیف کی ایک اور شدید لہر تھی جو اس گھرانے پر پوری قوت سے آ ٹکرائی تھی، اور ان کا رد عمل بھی وہی تھا جو کسی بھی تکلیف کے آنے پر ہوتا ہے، پوری طاقت سے خوفزدہ سا ہو کر چیخنا چلانا، آہستہ آہستہ اس تکلیف کی حقیقت کو قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر خود کو مجبور پانا، مگر اس تکلیف کا احساس کسی طرح ساتھ نہ چھوڑتا تھا، بالکل ایڑی کے کانٹے کی طرح ہر قدم پر تکلیف۔ آج 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور سفینہ بیگم ہسپتال میں کوما کی کیفیت میں تھی۔ زارا کی آہو بکا اور رونا کرلانا بھی ان کی بند پلکوں پر جنبش نہیں لایا تھا، اور نہ ہی جوان بیٹوں کے ہاتھوں کا بے بسی بھرا لمس اور دبی دبی سسکیاں، مگر وہ مرد تھے جیسے تیسے خود کو سنبھال کر بظاہر مضبوطی سے کھڑے ہو گئے تھے، مگر زارا ماں کی لاڈلی، ان کے بغیر ایک پل نہ رہنے والی، سارا دن ماں کا ہاتھ تھامے بیٹھی رہتی۔ سبیر احسن اور ان کی پوری فیملی فوری طور پر ہسپتال پہنچے تھے۔ زارا کی حالت دگرگوں تھی،
मोइज़ और उमर के लाख समझाने के बावजूद भी वो घर जाने को तैयार नहीं थी। उसे देखकर सफ़ीर का दिल दुख से भर गया था। ऐसी मुलाकात का ख्वाब तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सफ़ीर ने ज़ारा के सर पर हाथ रखा तो उसने हमदर्दी और मोहब्बत और दोस्तराहट का एहसास था। ज़ारा सफ़ीर की अम्मी के गले लगकर बिलख उठी थी। सभी की आंखें नम हो गई थीं। या खुदा, ये कैसी ज़िंदगी थी! मौत ना होते हुए भी मौत जैसी। सफ़ीर की अम्मी के समझाने पर वो बमुश्किल घर आने पर राज़ी हुई थी। वापसी पर रुबाब उसके साथ घर आई थी। उमर और इज़ार ने मुइज़ को भी थोड़ी देर आराम के लिए उनके साथ ही भिजवा दिया था। एक हफ्ते से वो मुसलसल सफीना बेगम के सिरहाने बैठा था। नॉर्मल हो जाओ मुइज़, अल्लाह से एहतजाज बांध कर मत बैठो। तुम जानते हो कि तुम्हारे यूं डॉक्टर्स के पीछे भागने और रातों को मुसलसल जागते रहने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि तुम अपनी सेहत भी ख़राब कर रहे हो। मरीज़ की देखभाल एक मरीज़ नहीं बल्कि एक सेहतमंद इंसान ही कर सकता है। उसके एहतजाज पर उमर ने उसके शानों पर दोनों हाथ जमाते तादीबी अंदाज में समझाया तो वो चुप सा हो गया था। उमर और इज़ार बारी बारी आराम कर लिया करते थे, लेकिन मुइज़ ने तो गोया कसम खा ली थी, जब जब तक सफीना बेगम आंख ना खोलेंगी वो उनके सराहने से नहीं उठेगा। अंदरूनी दरवाज़ा अबीहा ने खोला तो रुबाब के अंदर नागवारी की एक लहर उठी थी। वो बेकीनी का एहसास। मुइज़ ने ज़ारा के शाने पर बाजू फैलाए उसे सहारा दे रखा था। उसे अंदर ले आया, लाउंज में सोफे पर उसे बिठाया तो वो निढाल सी थी। तुम क्या खड़ी तमाशा देख रही हो? जाके ठंडे पानी की बोतल लाओ। नॉनसेंस। रुबाब ने मस्तरबाना हाथों की उंगलियां मसलती अबीहा को इस कदर अचानक और बिगड़े हुए अंदाज में मुखातिब किया कि वो सुन रह गई थी। मुइज़ ने चौंक कर अबीहा को देखा। वो बसरत किचन की तरफ बढ़ गई थी। मुइज़ को रुबाब का अंदाज अच्छा नहीं लगा था। इट्स ओके रुबाब, मुइज़ ने हल्के से उसे टोका। क्या ओके है? देख नहीं रहे? इतनी गर्मी से बाहर आए हैं, सर पर चढ़कर तमाशा देख रही है बस। आने वालों को पानी ही पूछ लेते हैं। ज़ारा को देखो कैसे निढाल हो रही है। रुबाब ने तेज़ लहजे में कहा जो अबीहा ने बखूबी सुना। उसने बोतल से गिलास में पानी उंडेला और सोफे पर टिकते हुए ज़ारा को थमा दिया था, जो घूंट घूंट पीने लगी। खाना तैयार है, आप लोग फ्रेश हो जाएं तो मैं लगा देती हूँ, अबीहा ने साफ आवाज़ में ज़ारा से कहा। वो गिलास अबीहा के हाथ में थामे प्लेट में रखते हुए अपनी कनपट्टियाँ दबाने लगी। मुझे बिल्कुल भूख नहीं, मैं बस थोड़ी देर के लिए घर आई हूँ, फिर हॉस्पिटल चली जाऊँगी मामा के पास। थोड़ा सा रेस्ट कर लो, खाना खाओगी तो ताकत आएगी ना, तभी तो मामा की देखभाल कर सकोगी, अबीहा ने उसी प्यार से कहा जिसका बर्ताव ज़ारा के साथ पिछले एक हफ्ते से कर रही थी। उमर इज़ार में से जो भी रात को घर आता वो ज़ारा को ज़बरदस्ती साथ ले आता। तब अबीहा ही थी जो उसके आंसू पोंछती, तसल्लियाँ और दिलासे देती और उसके साथ सोती। तुम जाओ, जाकर खाना वाना गर्म करो, मैं देखती हूँ ज़ारा को। रुबाब का वही तहकुमाना अंदाज था, गोया अबीहा नौकरानी हो। वो खामोशी से उठ गई थी। मुइज़ ने रुबाब की सर्द महरी को अच्छी तरह महसूस किया था और इस सर्द महरी का मुहर्रिक भी अच्छी तरह समझ में आ रहा था। जब से मामा की तबीयत खराब हुई है, अबीहा ही घर के हालात देख रही है। मुइज़ ने दबे लफ्जों में जैसे रुबाब को बाज रहने की तंबीह की थी। सो व्हाट, नौकरों का काम और होता ही क्या है? रुबाब ने तनफ्फुर से शाने झटके। किचन से सालन का डोंगा लाती अबीहा के कदम मन मन के हुए थे। वो नौकर नहीं है इस घर की रुबाब, मुइज़ ने इस बार कदरे सख्त लहजे में तसही की थी। रुबाब ने उसे हल्का सा घूरा और जताते हुए अंदाज में बोली, फर्द भी नहीं है मुइज़ अहमद, अबीहा इस घर का फर्द ही है रुबाब। ज़ारा ने खड़े होते हुए संजीदगी से कहा और मुइज़ पर एक गलत निगाह डाली जो साकित सा खड़ा रह गया था। मैंने शायद इसका पूरा तारुफ नहीं कराया तुमसे। अबीहा अब्बू की कज़न की बेटी है। असल में हमारे ताल्लुकात इस फैमिली से अच्छे नहीं थे, इसीलिए आई एम सॉरी, मगर अब उसने अपने अच्छे अखलाक से मेरा इस मुश्किल वक्त में साथ दिया है कि मैं एतराफ़ किए बिना नहीं रह सकती। तुमने कहा था कि वो नौकरों को सुपरवाइज करती है, रबाब ने चुभते हुए लहजे में कहा, मगर ज़ारा के सगुन में कमी नहीं आई थी। इसी के लिए सॉरी कह रही हूँ। दरअसल हम लोग अबीहा को उसकी असल जगह देने को तैयार नहीं थे, मगर अब ख्याल आया कि जिनकी रिश्तेदारी के तनाज़ात थे वो तो मर गए, फिर हम कौन सी दुश्मनी निभा रहे हैं। ज़ारा के लब और लहजे से दुख झलक रहा था और मुइज़ गंग खड़ा था। मिनटों में ज़ारा ने लफ्ज़ों के शीशों से सालों की दुश्मनी की फसीलें गिरा दी थीं। वो फ्रेश होकर खाने की मेज़ पर आया तो फ्रेश नहीं था, तबीयत मुजमल सी थी, एक अजीब सा बोझलपन। रबाब तो बस ज़ारा की तबीयत और मौके की नज़ाकत देखकर चुप रह गई थी, वरना तो ज़ारा को खूब सुनाती। इस कहानी ने उसे तो कतन मुतमईन नहीं किया था। मज़ीद तब तिलमिलाती जब ज़ारा ने खाना लगा के जाती अबीहा का हाथ थाम लिया था। तुम भी बैठकर खाना खा लो, सुबह से किचन में लगी हूँ। वो हल्का सा मुस्कुरा दी थी। आप लोग शुरू करें, मैं अस्पताल के लिए टिफ़िन बना देती हूँ, अभी ड्राइवर के हाथ भिजवाना है, नरमी से कहा और हाथ छुड़ाकर किचन में चली गई।
زارا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ یوں ہی خیال سا آیا، کسی کی آہ، کسی کا صبر ان کے لیے آزمائش بن گیا تھا۔ ساتھ بیٹھے معیز نے تشویش سے اس کے شانے کو چھوا تو وہ چونکی۔ شروع کریے، معیز نے کھانے کی طرف اشارہ کی۔ رباب کا دل تو گھبرایا۔ اتنی دکھی حالت دیکھ کر اسے زارا اور معیز کے ساتھ گھر آنے کے فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ مووی دیکھ لیتی گھر پر۔ وہ کرتے ہوئے اپنی پلیٹ میں سالن ڈال رہی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال، عمر اور اظہار کے لیے کھانا بھجوانے کے لیے ابیہا نے کچن میں ہی بیٹھ کر تھوڑا سا کھانا کھا لیا تھا۔ اس کا رباب جیسی کمزور کے سامنے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کھانے کے بعد معیز نے زارا کو تھوڑی دیر آرام کرنے کا مشورہ دیا تو رباب کا دل گھبرانے لگا۔ وہ اس دکھی چہرہ زارا کے ساتھ جا کر آرام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آرام کرو تم، میری وجہ سے ڈسٹرب ہوگی، میں پھر آؤں گی۔ بڑے پیار سے زارا کو لپٹاتے ہوئے وہ چھوٹے بھائی کو کال ملا رہی تھی جو بائک پر آ کر اسے ساتھ لے جاتا۔ تم رکو نا زارا کے پاس، شام کو میں ہسپتال جاتے ہوئے تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ اس کے ساتھ باہر تک آتے معیز نے آفر کی تھی۔ نہیں معیز، زارا کو آرام کی ضرورت ہے، میری وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوگی۔ اس نے طریقے سے انکار کر دیا۔ رباب کو رخصت کر کے وہ چائے کی طلب لیے کچن میں آیا تو ابیہا کو دل جمعی اور پھرتی کے ساتھ برتنوں کی دھلائی میں مگن پایا تھا۔ وہ چونکا۔ چائے بنانے کا سوچ کر ہی کچن میں آیا تھا تو ابیہا کو متوجہ کیے بغیر ساس پین چولہے پر رکھا۔ کھٹکے کی آواز پر ابیہا بے اختیار گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ فریج میں سے دودھ کا پیکٹ نکال رہا تھا۔ ابیہا نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور اس کی طرف پلٹی۔ چائے چاہیے؟ میں بنا دیتی۔ اس کے اندر کی پیدائشی عورت نے گوارا نہیں کیا کہ ایک مرد کو اپنی موجودگی میں چائے بنانے دیتی۔ معیز نے خاموشی سے دودھ کا پیکٹ کاؤنٹر پر رکھا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ چولہا جلا کر قہوہ بناتے اور پھر دودھ ڈال کر دم پر رکھتے معیز نے بے دہانی میں اسے دیکھا۔ ایک ہفتہ پہلے معیز نے اسے کال کر کے بلایا تھا اور پچھلے ایک ہفتے سے وہ سارے گھر کا نظام ایسے سنبھالے ہوئی تھی جیسے برسوں سے سنبھال رہی ہو۔ وہ تینوں اسپتال میں کھانا ناشتہ کھاتے یا نہیں، مگر وہ ڈرائیور کے ہاتھوں تینوں کے لیے باقاعدگی سے بھجواتی تھی۔ اس نے ریک میں سے مگ لیا اور اس میں چائے چھان کر ڈالنے لگی تھی۔ اس نے مگ معیز کے سامنے رکھا تھا۔ تھینکس۔ اب آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ ابیہا نے بار بار لبوں تک آتا سوال پوچھ ہی لیا تھا تو ایک تکلیف کا احساس معیز کے اندر پھر سے جاگنے لگا۔ ویسے ہی جیسی اول روز سے ہے، وہ پھیکے لہجے میں بولا۔ ابیہا اس کے سامنے والی کرسی پر ٹک گئی تھی۔ وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، اس نے پورے خلوص سے کہا۔ تو ایک دم سے معیز کی زبان تلخی سے پھسلی۔ ہاں، اگر تم انہیں بددعائیں دینا ختم کر دو گی تو۔ ابیہا کے سر پر جیسے کسی نے ہتھوڑا دے مارا تھا۔ معیز وہ آخری شخص تھا جس سے وہ اس الزام کی توقع رکھتی تھی، مگر وہ پہلا بن گیا۔ بعض اوقات ہم توقعات کے کارپیٹ پر بہت بری طرح پھسلتے ہیں۔ ابیہا کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے معیز کو دیکھا۔ وہ بات کرتے ہوئے اسی کی طرف متوجہ تھا۔ ابیہا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ مطلب آپ میرے بارے میں اتنا برا سوچتے ہیں؟ اسے بولنا مشکل ہوا۔ دیکھو، ڈرامہ مت کرنا یہاں۔ اس دنیا میں تمہارے سوا ہمارا کسی سے کوئی خلاف نہیں۔ سو صاف اور سیدھی بات ہے جو میں نے کہہ دی۔ وہ بڑی رکھائی سے اس کے آنسوؤں کو ڈرامہ کہہ گیا تھا۔ ابیہا کے آنسو تو کیا، حواس پہ ٹھٹر گئے تھے۔ اتنے دنوں سے وہ کتنی ایمانداری سے ان لوگوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ سفینہ بیگم کا نام اس کی نمازوں کی دعاؤں کا باقاعدہ حصہ بن گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے سفینہ بیگم سے بہت محبت تھی، بلکہ اس لیے کہ معیز کو ان سے شدید محبت تھی۔ وہ مزید کوئی بات کیے بنا وہی بدگمانی لیے مگ اٹھائے چلا گیا تھا اور وہ یوں ہی ساکت بیٹھی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ رباب کی باتوں پر ابیہا کا دل دکھتا تھا تو معیز کی باتوں کا وہ کیا کرتی؟ وہ تو دکھتے دل کو چیر ہی گیا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا دکھ تو ڈرامہ بن گیا تھا۔ ان دنوں زارا باقاعدگی سے پانچوں نمازیں پڑھ رہی تھی۔ معیز اور اظہار تو خیر شروع سے ہی نماز کے پابند تھے۔ معیز فجر پڑھنے گیا تو لاؤنج میں صوفے پر لیٹی ابیہا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ فجر پڑھنے کے بعد مسنون دعائیں پڑھ کر پوری نیک نیتی سے سفینہ بیگم کے لیے دعائیں صحت کرنے کے بعد وہ زارا کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ اس نے ہلکا سا کھٹکھٹانے کے بعد دروازہ کھول کر دیکھا تو زارا جاگ رہی تھی۔ میں آ جاؤں؟ ابیہا نے اجازت طلب کی تو وہ جو تکیے سے ٹیک لگائے نیند دراز تھی اٹھ بیٹھی۔ دوپٹہ ابھی تک نماز کے سٹائل میں لپیٹا ہوا تھا۔ اسبات میں سر ہلا دیا۔ آ جاؤ۔ ابیہا جھجکتی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ بیٹھو۔ زارا نے اسے اپنے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کنارے پر ہی ٹک گئی۔ ابیہا نے چند لمحے جیسے لفظوں کا جوڑ توڑ کیا، پھر سر اٹھا کر زارا کو دیکھا۔ اللہ جانتا ہے زارا، میں نے کبھی بھی آنٹی کے لیے کچھ برا نہیں سوچا اور نہ ہی انہیں بد دعا دی ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ زارا نے ہاتھ بڑھا کر بے اختیار اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ آپ لوگوں کی ماں ہے اور میں جانتی ہوں کہ ماں جیسی دولت کا کھونا کیسا ہے۔ آپ پوری دنیا کھو بیٹھتے ہیں۔
ابیہا کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے اور ساتھ ہی زارا کے بھی۔ دے لیتی بدعا ابیہا، تمہارا صبر ہی پڑ گیا ہے شاید، زارا دکھ سے بولی تھی۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش میں ناکام ہو کر ابیہا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہم میں سے کسی نے بھی تمہیں انصاف نہیں دلایا اور تم پھر بھی صبر کرتی رہی۔ زارا پہ گزرتے دنوں نے بہت کچھ وارد کر دیا تھا۔ ٹھوکر لگے گی تو آنکھیں کھل ہی جایا کرتی ہیں، پھر آگے پیچھے بہت کچھ دکھائی دیتا ہے۔ ہم سب حالات کا شکار ہیں زارا، آنٹی کا کیا قصور، میں انچاہا فیصلہ ہوں جو ان پر تھوپا گیا ہے، اور پھر مسلط کیے جانے والے فیصلوں پر تو کوئی بھی خوش نہیں ہوتا۔ ابیہا نے پل بھر میں سب کو بری کر دیا تھا۔ میری طرف سے دل میں کوئی میل مت لانا زارا، میں تو اس گھر میں ہر فرد کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں۔ آپ کی ماں کے لیے کیوں نہ کروں گی، جس کے بیٹے نے ایک لڑکی کو بازار میں بکنے سے بچایا تھا۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں زارا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، اور زارا نے جیسے اتنے عرصے میں پہلی بار اس کے دکھ کی شدت کو محسوس کیا تھا اور اسے خود سے لپٹا لیا تھا۔ یہ اس کے یقین کا اظہار تھا۔ ابیہا کے دل میں ٹھنڈک سی اترنے لگی۔ بے کیف سے دن بوجھل رہا تھے، ہر کوئی اپنی جگہ بے سکونی کی کیفیت میں تھا۔ اون اسپتال سے گھر آیا تو امی بھابھی نے سفینہ بیگم کی بابت پوچھا۔ وہ نے تفصیل بتا کر کمرے میں آیا تو طبیعت مزمل سی تھی۔ مجھ سے ظاہری نہیں دلی دوستی تھی، اس کا دکھ اون کو بھی دکھی کرتا تھا۔ ثانیہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، اون کو اندر آتا دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا اپنے رات کے کپڑے لیے واش روم میں چلا گیا۔ باہر نکلا تو وہ ابھی بھی یوں ہی منتظر بیٹھی تھی۔ اون نے حسب عادت تکیہ اٹھا کر اپنی جگہ کو جھاڑا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب آنٹی کی؟ وہ اسے سونے پر تلا دیکھ کر نرمی سے بولی۔ ویسی ہی ہے، سر ہلا کر مختصر جواب دیا اور بتی بجھا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا تھا۔ ثانیہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہونے لگی۔ جن دنوں وہ متوجہ رہتا تھا تب بھی وہ جھنجھلائی ہوئی رہتی تھی، اور اب اس کا غیر متوجہ انداز بھی دل پر آرے چلا رہا تھا۔ وہ پڑھنے لگی۔ اس کی تو شاید نزدیک کی نظر بھی کمزور ہے، اتنی خوبصورت بیوی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ چلو قبول صورت ہی صحیح۔ اون، تمہیں نہیں لگتا کہ ہم کچھ عجیب سے ہو گئے؟ وہ بلا ارادہ بے اختیار کہہ گئی تھی، پھر دانتوں تلے زبان دبا کر اسے سزا بھی دی تھی۔ دم ساتھ کر پڑی رہی۔ جانے وہ کیا سمجھے؟ اون کی آواز لمحہ بھر کے وقفے سے اندھیرے میں ابھری تھی۔ تم شاید غیر فطری کہنا چاہ رہی ہو۔ ثانیہ پر گڑوں پانی پڑا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی سانس بند ہوتی محسوس کی۔ وہ کروٹ بدل کر ثانیہ کے بالکل پاس آ گیا تھا۔ میں تو فطرت سے پیار کرنے والوں میں سے ہوں، دھیما جب سے بھرپور لہجہ ثانیہ کے بالکل کان میں گنگنایا تھا، اور وہ حواس باختہ سی اس اجنبیت کی تمام دیواریں توڑتی دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی کان میں بندہ پہن رہی تھی۔ جب وہ مکمل تیار شدہ حالت میں بڑا مصروف سا اس طرف آیا اور پرفیوم اٹھانے کے لیے جھکا، نگاہ آئینے میں ثانیہ کی نظر سے ٹکرائی تو ہونٹوں پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اور اس مسکراہٹ نے ثانیہ کے چہرے پر جیسے شعلوں کی لپیٹیں دوڑا دی تھیں۔ وہ محجوب سی ہاتھوں سے پھسلتا بندہ سنبھالنے لگی۔ اوفو، میری پرنسس کس الجھن میں پڑ گئی ہے؟ وہ پرفیوم واپس رکھتا سیدھا ہوا تھا اور مسکرا کر کہتے ہوئے بندہ اس کے ہاتھ سے لے کر خود پہنانے لگا، پھر ہلکا سا کھنکارا۔ تمہیں پتہ ہے، میاں بیوی کے رشتے میں جب محبت ہو تو وہاں انا نہیں ہوا کرتی، صرف مان ہوتا ہے، بے حد نرمی سے کہا، اور جو بندہ پہناتے اس کے ہاتھوں کے لمس ہی سے مسمرائز تھی، چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ دفتن وہ گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور دونوں بازو دائیں بائیں پھیلا کر ذرا سا جھکا اور گویا اعتراف کرنے لگا۔ مجھے تم سے محبت ہے ثانیہ اون عباس، تم 10,000 بار مجھ سے روٹھو گی تو ہر بار میں ہی تمہیں مناؤں گا، کیونکہ میری محبت میں انا نام کی کوئی دشمن نہیں ہے۔ ثانیہ لمحہ بھر میں ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ سارے خوف اور خود ساختہ سے خوف فضول سوچیں، وہ کہے گا تانے دے گا، سب اڑنچو ہو گئے تھے۔ میاں بیوی میں محبت ہو تو انا نہیں ہوا کرتی، محبت کرنے والے خود ہی دوسروں کی عزت نفس کا خیال کرتے ہیں۔ ثانیہ کو یہ سبق بڑے اچھے سے سمجھ آیا تھا۔ وہ پلٹی اور ڈریسنگ ٹیبل پر سے اون کا پرفیوم اٹھایا تھا، پہلے ہلکا سا فضا میں اسپرے کیا اور لمبی سانس کھینچ لی تھی، اس خوشبو کو محسوس کیا۔ اون دراز قد اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ ثانیہ نے دل کی پوری رضا کے ساتھ اس کے پاس آتے اس کے ملبوس پر اسپرے کیا اور بڑے اطمینان کے ساتھ بولی، یہ خوش فہمی تم بھول جاؤ کہ میں 10,000 بار تم سے روٹھوں گی۔ ہاں مگر، اس نے تنبیہی انداز میں انگلی اٹھا کر گویا وارننگ دی، تمہارے خراٹوں کی وجہ سے ہر بار لڑائی ہوا کرے گی۔ تم میرے منہ پر تکیہ رکھ دینا۔ اون نے معصوم سا منہ بنایا تھا۔ ثانی نے منہ لٹکا لیا۔ یہی تو نہیں کر سکتی، پانے کے بعد کھونا بہت مشکل ہے۔ اف، اعتراف محبت؟ اون کا دل بہت ترخ میں دھڑکا تھا، کھینچ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ بہت گندی جان ہو، اتنے دن تنگ کیا مجھے۔ ثانیہ ہنسی۔ آئی لو یو، کان میں گنگناتا اون کا دھیما سا لہجہ اور ثانیہ کا
मध्यम सा एतराफ़। मीठू। दो बेवकूफ़ों की कहानी की बुनियाद मोहब्बत थी। सब मोहब्बत भरे अंदाज में मोहब्बत के एतराफ़ से ही ख़त्म हुई। हर इख्तिलाफ़, हर लड़ाई। ड्रामा। ड्राइव करते हुए मुइज़ का ज़हन वहीं अटका हुआ था। सफ़ीना बेगम का अबीहा से रवैया सबके सामने था, और ऐसे में अबीहा का इस कदर मुस्बत रवैया। मुइज़ ने सर झटकते हुए मोबाइल से रुबाब को कॉल मिलाई थी। रेडी हो तो रास्ते में तुम्हें पिक कर लूँ। ओहो, कहाँ का प्रोग्राम है? रुबाब ने खटकते हुए लहजे में पूछा। शुक्र है इस सड़े बुसे फेस से निकले सब। मुइज़ ने एहतियात से मोड़ काटा था। उसका ध्यान रुबाब के अंदाज की तरफ नहीं था। अस्पताल जा रहा हूँ, सोचा तुम्हें भी ले चलूँ, वो बोला। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। रुबाब, कहाँ हो यार? मुइज़ को शक हुआ शायद लाइन ड्रॉप हो गई। ज़रा भी साथ है? रुबाब ने पूछा तो मुइज़ ने उसकी भी तफसील बता डाली थी। रुबाब का तो सर के बाल नोचने का जी चाहा। दोनों बहन भाई ही मजदूर बने बैठे। भाई, क्या दुनिया बीमार नहीं पड़ती? आई एम सॉरी मुइज़, मैं कुछ बेहतर महसूस नहीं कर रही। एक्चुअली मुझे अस्पताल के माहौल से वहशत होती है। यू नो, दवाइयों की बू वगैरह। वो मादत खाना अंदाज में बोली तो मुइज़ की पेशानी पर हल्की सी शिकन पड़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़, उसने मुख्तसर कहकर लाइन ड्रॉप करते मोबाइल डैशबोर्ड पर डाल दिया था। जहन एक बार फिर अबीहा की तरफ पलटने लगा था। वो किस नीयत से सब कर रही थी? गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके वो अस्पताल में दाखिल हुआ। तब उसके मोबाइल पर इज़ार की कॉल आने लगी। उसने सिर्फ इज़ार कॉलिंग चमकाते हुए देखा तो दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वो यूं ही मोबाइल मजबूती से थामे अंदर की जानिब दौड़ा था। वो ये कॉल नहीं सुनना चाहता था। उसके हाथ में दबा मोबाइल मुसलसल बज रहा था। वो फूली सांसों के साथ सफीना बेगम के कमरे तक पहुंचा। उसने अंदर से दो डॉक्टर्स और नर्सों को निकलते देखा, और साथ इज़ार। मुझ की टांगों की जान गोया निकलने लगी थी। तभी इज़ार की नज़र उस पर पड़ गई। वो भागने के से अंदाज में मुइज़ की तरफ आया। उसका चेहरा चमक रहा था। वो उसकी वो इस आ, वो पास आकर जोशीले अंदाज में बोला, मामा को होश आ गया है भाई, अभी डॉक्टर्स चेक करके गए हैं। वो बोल नहीं रही मगर वो बिल्कुल ठीक हैं। और मुइज़ फिर से जी उठा था। वो तेज़ी से कमरे में भागा। सफीना बेगम चित लेटी थी मगर इतने दिनों से बंद आँखें मुसलसल खुली थीं और छत को देख रही थी। मामा, मामा, फटते जज्बात से उन्हें पुकारता उनके करीब चलाया था। उन्होंने चेहरा घुमाकर देखा। इज़ार उसके पीछे था। सफीना बेगम का कमज़ोर सा लहजा उभरा। तुम लोग कौन हो? उनके अंदाज में इस कदर अजनबियत थी कि दोनों भाई अपनी जगह खड़े रह गए। इंजेक्शंस लेकर आता उमर भी साकित हालत में रह गया। दुआएं रंग लाई थीं। सफीना बेगम कौमे से बाहर आ गई थी मगर शदीद नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से उनकी दिमागी कैफियत मुतासर हुई थी, जिसकी वजह से फ़िलहाल वो किसी को पहचान नहीं पा रही थी। मगर उनके लिए तो यही खुशी की बात थी कि माँ जिंदा और जीती जागती हालत में सामने थी। वो ज़ारा को लेने आया था तो खुशी की खबर सुनकर रोने लगी। रो मत ज़ारा, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो। अबीहा ने नरमी से रोका तो मुइज़ ने बेख्तियार उसे देखा। मुबारक हो, वो कुछ जताने वाले अंदाज में बोली तो मुइज़ अजीब सी कैफियत का शिकार होने लगा। मैं वह शुक्राने की दोनों पिल पढ़ लूँ फिर हॉस्पिटल चलती। ज़ारा हंसती और रोती कैफियत में थी, मगर पहले वो इस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती थी जिसने हाथ उठाते ही उसे नवाज दिया था। ज़ारा के जाने के बाद मुइज़ ने देखा अबीहा लाउंज में सोफे पर जा बैठी और अपनी मसनून दुआओं वाली किताब बंद करके दुआ मांग रही थी। वो कुछ सोचकर उसकी तरफ आया था। उसने अबीहा की दुआ मुकम्मल होने और आमीन कहकर चेहरे पर हाथ फेरने का इंतजार किया। वो उठने लगी थी। मुइज़ को खड़े पाकर चौंक गई। आई एम सॉरी। वो रास्ते में आ खड़ा हुआ। अबीहा वहाँ से जाने लगी। जब वो साफ आवाज़ में बोला, वो ठिठक गई थी। बेहद हैरत से मुइज़ को देखा। मैं टेंशन में था, न जाने क्या फजूल बकवास कर दी, इसीलिए सॉरी। मैं हर शख्स को माफ़ करने में जल्दी करती। आपको भी उसी वक्त कर दिया था, इससे दिल साफ रहता है। वो पुरसकून अंदाज में कहती मुइज़ को बेसकून कर गई थी। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहाँ से जा चुकी थी। ज़ारा अच्छी तरह दुपट्टा लपेटती खुले चेहरे के साथ आई तो वो चौंका। अबीहा से पूछ लो, वो जाएगी। वो कुछ कहना चाहता था और मुंह से कुछ और ही निकल गया। ज़ारा को भला क्या एतराज़ था, फ़ौरन उसे ले आई। इन दोनों के साथ बाहर निकलते मुइज़ को एहसास हुआ कि ज़ारा ने बिल्कुल अबीहा के तरीके से दुपट्टा ओढ़ रखा है। तो क्या ज़ारा अबीहा को कबूलने लगी? मुइज़ के जहन में फांसी उगने लगी थी। मुइज़ के जहन में फांसी अटकने लगी। सफीना बेगम के संभलने तक ज़ारा की शादी आगे करती गई थी। वो तेज़ी से सेहत की तरफ गामजन थी और हॉस्पिटल से घर शिफ्ट कर दी गई थी। हाँ, मगर जहनी कैफियत किसी वक्त बिल्कुल गायब दिमागी जैसी हो जाती। वो अजीब बहकी बहकी बातें करने लगती, किसी को भी ना पहचानती, या फिर अगर अपनी बात पर अड़ जाती तो खा वो गलत ही क्यों ना हो, बहस सुनना पसंद नहीं करती थी।
زور زور سے چیختی چلاتی اور ڈاکٹر نے انہیں سختی سے ٹینشن فری رکھنے اور پیار اور عقل مندی سے کنٹرول کرنے کی ہدایت کی تھی۔ زارا کے ذمے ان کی مستقل دیکھ بھال آ گئی تھی، وہی سارے گھر کا انتظام ابیہا کا محتاط اور وہیں سارے گھر کا انتظام ابیہا کا محتاج۔ نذیرہ واپس آ چکی تھی، اس کے ساتھ مل کر ابیہا گھر کے ہر کونے کو سنوارتی۔ مجھے اس لڑکی کی شکل سے ہی چڑ ہے، ورنہ میں اسے مستقل نوکرانی بنانا پسند کرتی۔ رباب نے ایک بار باواز بلند ابیہا کو سناتے ہوئے مذاقاً مجھ سے کہا تو وہ سناٹے میں آ گیا تھا۔ شٹ اپ رباب، وہ ناگواری سے بولا تو رباب نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ تمہارا بہت دل دکھتا ہے اس کے خلاف سن کر؟ وہ تمہارے خلاف یہ سب کہتی تو میں یوں ہی اعتراض کرتا، موئز نے کہا تو وہ تلملا اٹھی۔ یعنی تمہارے نزدیک مجھ میں اور اس تھرڈ کلاس میں کوئی فرق نہیں؟ وہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم اپنے اور اس کے درمیان موجود فرق باقی رہنے دو۔ جو رباب ہے وہ ابیہا کبھی نہیں ہو سکتی، موئز نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا۔ اور یہ سب اپنے کانوں سے سنتی ابیہا مراد کے ہونٹوں پر چپکا تالا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ موئز کے سامنے اپنے حق کی آواز اٹھا کر شاید خود کو بے مول کر بیٹھی ہے۔ اب وہ دوبارہ کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، اسے خدا کے فیصلے کا انتظار تھا۔ سفینہ بیگم کے سامنے جانا ابیہا کے لیے کڑا امتحان ثابت ہوا تھا، مگر یہاں زارا کی فراست کام آئی تھی۔ آپ چاہتی ہیں نا کہ یہ اس گھر کا کام کرے، تو جب سے آپ بیمار ہوئی ہیں نذیرہ کے ساتھ مل کر یہ سارا گھر سنبھال رہی ہے۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، اور سفینہ بیگم اس اچھی طرح سمجھ گئیں۔ البتہ شدید بیماری نے بھی ابیہا سے ان کی نفرت اور بدگمانی کو ختم نہیں کیا تھا۔ وہ ابیہا کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتی جیسا کسی نوکرانی کے ساتھ، اور دوپہر کے کھانے پر تو حد ہی ہو گئی۔ شدید گرمی سے پریشان زارا شاور لے کر فریش ہونے گئی تھی، تب سفینہ بیگم کے کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ ابیہا بڑی نفاست سے سلاد اور رائتے کے باؤل سمیت کھانا ٹرے میں سجائے ان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ انہوں نے دیکھ کر منہ بنا لیا۔ تم پھر آ گئی، نذیرہ کہاں مر گئی ہے؟ ابیہا نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ ایک برتن میں ان کے ہاتھ دھلوائے تھے۔ بہت ڈھیٹ ہو، بالکل اپنی ماں کی طرح، وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ نذیرہ سارا کام کر کے گئی ہے، یہ ذمہ داری تو میری ہے نا؟ وہ نرمی سے بولی اور ہاتھ خشک کرنے کے لیے نیپکن انہیں تھما دیا تھا۔ تم ہوتی کون ہو گھر کی ذمہ داری اٹھانے والی؟ انہوں نے نیپکن بیڈ پر پھینکا۔ میری بیماری کا بہانہ بنا کر قبضہ کرنا چاہتی ہو تم؟ وہ تلملائی۔ ابیہا نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ بے فکر رہیں۔ اور اس گھر کا حصہ بھی چھوڑ دو گی؟ وہ تنفر سے بولی تو انداز جارحانہ تھا۔ ذہنی دورے کے تحت وہ ایسے ہی ایک بات پر اڑ جاتی تھیں۔ ابیہا سے تو خیر ویسے بھی انہیں پرخاش تھی۔ جی چھوڑ دوں گی۔ موئز کے قدم کمرے کے دروازے میں ٹھٹک گئے تھے۔ وہ کھانے کی ٹرے سفینہ بیگم کے سامنے رکھ رہی تھی۔ اور میرے موئز کو بھی؟ انہوں نے اسی حقارت بھرے انداز میں گویا کانٹوں بھرا کوڑا اسے رسید کیا تھا۔ وہ بلبلائی روح تک تڑپی، مگر منہ سے ایک لفظ نہیں بولا۔ کھانا کھا لیا؟ نہیں، پہلے تم کہو کہ تم میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو گی۔ وہ بضد ہوئیں اور اب یقیناً کتنی ہی دیر وہ اسی بات پر اڑی رہنے والی تھی۔ میرا ان سے کیا تعلق ہے؟ جب میں چلی جاؤں گی تو سب کچھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وہ بڑی برداشت سے کام لیتے ہوئے بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی آواز بھرا گئی تھی۔ چلی جانا، اچھا، ورنہ میں نوکروں سے کہہ کر تمہیں خود باہر پھینکوا دوں گی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے تسلی سے بولی اور کھانا کھانے لگی تھی۔ نذیرہ کھانا اچھا بنانے لگی ہے، میرے پاس کھڑے کھڑے سیکھ گئی ہوگی۔ وہ یوں ہی بولتی رہتی تھیں اور ابیہا ان کے کھانا کھانے کے دوران ایک طرف کرسی پر بیٹھی سنتی رہی۔ اب بھی ان کی بات پر تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ بنا تصحیح کیے یہ کھانا ابیہا نے بنایا تھا، بلکہ اب تو کھانا پکتا ہی ابیہا کی مہربانی سے تھا۔ زارا تو ان کاموں میں نکمی تھی۔ موئز گہری سانس بھرتا اندر آیا تھا۔ ابیہا کی قوت برداشت واقعی کمال کی تھی۔ صحیح معنوں میں وہ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کر رہی تھی۔ آؤ موئز، کھانا کھاؤ۔ وہ موئز کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ وہ لنچ کرنے آفس سے گھر آیا تھا۔ جی ماما، آپ کھائیں، میں ابھی فریش ہوں گا، آپ کو دیکھنے آ گیا۔ وہ مسکراتے ان کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ بھی مسکرائیں۔ تو واقعی بالکل ٹھیک ہیں آپ۔ اب میں نے سوچ لیا ہے، زارا کی شادی میں ہی تمہارے پر سے سبکدوش ہو جاؤں۔ بہو لے کر آؤں گی تو میری فکر کم ہوگی۔ بستر پر پڑی سارا گھر اوندا سیدھا ہو گیا ہوگا، وہ مگن انداز میں مسکراتے کہہ رہی تھی۔ موئز کی نگاہ بے اختیار ہی ابیہا کے سفید پڑتے چہرے کی طرف اٹھ گئی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابیہا کے سامنے کوئی ایسی بات ہو، خود چاہے وہ کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ جان گیا تھا کہ وہ ایک بے ضرر اچھی لڑکی ہے۔ سفینہ بیگم کی بات کا جواب اچانک دروازہ کھول کر ایزار کے ساتھ اندر
داخل ہوتے عمر نے دیا تھا۔ غلط فہمی ہے آپ کی پھپھو جان، سارا گھر اپنے قدموں پر کھڑا ہے، وہ بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ اچھا، تمہیں بڑی خبر ہے۔ وہ ہنسی۔ ابیحا کو اپنا آپ مس فٹ لگا تھا تو وہ اٹھنے کو پر تولنے لگی۔ پھر بھی اگر آپ اپنے بیٹے کی کسی سے شادی کروانے پر تلی ہوئی ہیں تو میری کروا دیں۔ اظہار نے مسکین سا منہ بنایا تھا۔ بلکہ مجھے گود لے کر بھی یہ فریضہ ادا کر سکتی ہیں۔ عمر کے جملے کمال کے ہوتے تھے۔ ابیحا کو ہنسی آنے لگی، مگر عمر کے اگلے فکرے نے اسے تھڑا دیا تھا۔ رہ کیا آپ کا گھر تو وہ آپ کی بڑی بہو نے چمکا کر رکھا ہوا ہے۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ابیحا حواس باختہ سی کرسی سے اٹھی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ عمر، وہ غصیل لہجے میں بولی۔ ساتھ ہی ابیحا کو گھور کر دیکھا۔ یہ کوڑے کے ڈھیر سے اٹھ کر آئی لڑکی، اسے تم میری بہو کہہ رہے ہو؟ نفرت، حقارت، تنفر، خوف خدا ختم تھا یہاں۔ جو عورت اپنے ٹھنڈے مزاج کے مثالی شوہر کے ساتھ ساری زندگی طبلے جنگ بجائے رہی تھی، وہ کسی اور کو کیوں کر بخش دی؟ ابیحا کا چہرہ اہانت کے مارے سرخ ہو گیا۔ ہیرا کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہو تب بھی ہیرا ہی ہوتا ہے پھپھو، اس کی قیمت اور قدر میں فرق نہیں آتا۔ عمر سنجیدہ تھا، مگر اسے احساس نہیں تھا وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ اگلے ہی پل سفینہ بیگم نے جیسے غصے سے بے قابو ہو کر ہاتھ مار کر کھانے کی ٹرے پرے گرائی تھی اور ایک پلیٹ اٹھا کر ابیحا کو دے ماری، جو پوری قوت سے اس کے بازو سے ٹکرائی اور نیچے گر گئی تھی۔ واہی تباہی بگتی۔ سفینہ بیگم نے گلاس اٹھایا اور اظہار ان کے اور ابیحا کے درمیان آ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ماما، ریلیکس۔ اس نے نرمی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے گلاس لے لیا تھا اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ابیحا فی الفور کمرے سے باہر نکل گئی۔ عمر اور اظہار سفینہ بیگم کو ٹھنڈا کر رہے تھے۔ معیز اٹھ کر تیزی سے ابیحا کے پیچھے نکلا۔ ان دنوں اس کے پاس جائے پناہ صرف ایک ہی تھی، کچن۔ وہ دروازے پر ہی ٹھٹک گیا۔ کچن میں کرسی پر بیٹھی میز پر بازو کے گھیرے میں سر ٹکائے وہ یقیناً رو رہی تھی۔ تعصب اور دکھ کا احساس اور سب سے بڑھ کر شرمندگی۔ معیز کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ آج تک وہ یہی سوچتا اور کڑھتا آیا تھا کہ زندگی نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر آج پتہ چلا تھا کہ اس سے بھی زیادہ برا تو ابیحا کے ساتھ ہوا تھا، اور ابھی یہ رونا جاری و ساری تھا۔ آگے آگے اس نے کرسی گھسیٹی اور اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ فوراً الرٹ ہوئی، جلدی سے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں پوچھ کر چہرہ اٹھایا تو سامنے معیز کو پا کر اہانت کے احساس سے پھر آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ معیز کو سوری جیسا لفظ بھی بے معنی لگا تھا۔ بعض رویوں کا مداوا رویہ ہی ہوا کرتا ہے، الفاظ نہیں۔ معیز نے اسی پوزیشن پر مشکل تو تھا مگر رویے کے اظہار کے لیے رشتے کا تعین ضرور کیا تھا۔ ماما کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں۔ وہ درحقیقت شرمندہ تھا۔ لعنتیں ملامتیں کھاتی یہ لڑکی مشکل وقت میں اس گھر کی صحیح معنوں میں مددگار اور مخلص ثابت ہوئی تھی۔ ان کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ معیز کو کہتے شرم آئی تھی۔ بھلا جب ذہنی کیفیت ٹھیک تھی تو اب کون سا وہ اسے پھولوں پر تول رہی تھی؟ مجھے تو پتہ ہے نا، میں ان کی وجہ سے نہیں رو رہی۔ ابیحا نے انہیں بری الذمہ قرار دیا۔ تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ رو کے گلابی ہوتی آنکھوں کے گرد سیاہ پلکوں کی گھنی باڑ تھی۔ معیز نے اپنے سوال کے جواب میں آنکھوں کے گلابی تہ والے کٹورے کو پھر سے بھرتے ہوئے دیکھا۔ وہ مسمرائز ہو گیا۔ کیا کسی کا رونا بھی جادو اثر ہو سکتا ہے؟ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، ایسے ہی اپنی بدقسمتی پر یقین آ گیا آج۔ میں جتنی بھی صاف دلی سے کوشش کر لوں، عزت اور محبت میرے نصیب میں ہی نہیں۔ میں کبھی بھی کسی کو اپنا نہیں بنا سکتی۔ میرے باپ نے مجھے بھیج دیا، میری ماں مر گئی اور اس گھر نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ بس ایک مہربانی کریں کہ مجھے کسی قابل اعتبار دارالامان میں چھوڑ دیجیے۔ وہ دکھ اور درد کی انتہا پر تھی۔ ایک آنسو پلکوں کی واڑ توڑ کر رخسار پر لڑک گیا تھا۔ شدت ضرب سے سرخ پڑتی آنکھوں نے معیز کو بیٹھے بیٹھے ہی مار ڈالا تھا۔ وہ لمحوں میں خالی سینہ بیٹھا رہ گیا تھا۔ کاغا سبتن کھائیو، چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو، انہیں پیا ملن کی آس۔ وہ ابیحا مراد تھی، عزت اور محبت کے لیے روتی کر لاتی، اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتی۔ جانتی نہیں تھی کہ آج اس کی قسمت اوج پر ہے اور اس کے بخت کا ستارہ معیز احمد کی پیشانی پر چمکنے والا ہے۔ وہ دوپٹے سے بے دردی سے چہرہ رگڑ رہی تھی، سرخ پڑتا چہرہ، گور سے آنکھیں۔ معیز کو جیسے آج پتہ چلا تھا کہ وہ کس قدر خوبصورت تھی، اور یہ بھی کہ پاس بیٹھی لڑکی اس کی کیا لگتی تھی۔ وہ معیز کے ساکت اور جامد انداز پر گھبرا کر پریشان ہو کر بولی، قسم سے میں آنٹی سے خفا نہیں اور کبھی بددعا نہیں کرتی۔ میں نے تو آج تک کبھی اپنے آپ کے لیے بھی برا لفظ نہیں کہا۔ معیز نے بے اختیار اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ گنگ سی ہو گئی۔ میں جانتا ہوں تم کسی کا برا چاہ ہی نہیں سکتی۔ ایک تند و تیز جھکڑ سا چلا۔ ابیحا نے حد درجہ بے یقینی سے معیز کا چہرہ دیکھا۔ نرم سے تاثرات اور اس سے بھی بڑھ کر نرمی اس کے لب و لہجے سے جھلک رہی تھی۔
ابیحا نے جیسے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ موئز کا انداز اپنی گرفت میں جکڑنے والا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ لیتی تو کہیں اور دیکھ ہی نہ پاتی، مگر اس نے مفرور کی راہ اختیار کی تھی۔ کرسی گھسیٹ کر فوراً اٹھ گئی، مگر موئز موقع جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ بالکل تازہ تازہ دل پر بیتنے والی واردات نے پل بھر میں ایک نیا موئز تعمیر کر ڈالا تھا۔ تو یہ آسمانی چیز اس پر نازل ہو ہی گئی تھی جسے عرف عام میں محبت کہا جاتا ہے۔ کیا یہ واقعی تھی؟ اس نے ابیحا کا ہاتھ دوبارہ سے تھاما، اسے جانے سے روکا اور خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ابیحا۔ بدلی نگاہ، بدلا لب و لہجہ، وہ وحشت زدہ سی ہرنی کی مانند موئز کو دیکھنے لگی، اور ان غزالی آنکھوں پر وہ فریفتہ ہی تو ہو گیا تھا۔ دل تو چلا ہی گیا تھا بس اب ایک جان ہی باقی رہ گئی تھی وارنے کو۔ مگر جو فیصلہ میں نے کیا ہے اس کا کیا؟ ابیحا نے خود کو یاد دلایا۔ اسی وقت زارا سے پکارتے ادھر چلی آئی تھی۔ موئز اس کا ہاتھ چھوڑ کر پلٹ گیا۔ رمنپاتے چہرے کے ساتھ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی زارا کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ لگی تو نہیں میں تمہیں؟ زارا کی پریشانی محبت بھری تھی۔ موئز نے شدت سے محسوس کیا اور زارا کو خوش قسمت بھی گردانا جو اس محبت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ ابیحا کی آستین اوپر چڑھائے لال نشان دیکھ رہی تھی۔ کریم مل دیتی، نیل پڑ جائے گا یہاں۔ جب تانے تشنے تھے تب بھی زندگی مشکل تھی۔ اب ایک دم سے یوں توجہ ملی تو ابیحا کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہا تھا، اور دل چاہا کہ اپنی پشت پر کھڑے اس خوبصورت شخص کی بدلتی آنکھوں میں غور سے اپنا عکس دیکھے اور پھر بار بار دیکھے۔ آج تو معجزہ ہو گیا تھا۔ موئز کا دیکھنا عام دیکھنے جیسا نہیں تھا، مگر وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنے دل کو کچلنا تھا۔ جو فیصلہ اس نے کیا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے اس کا اس گھر اور اس گھر کے لوگوں سے دور جانا ہی بہتر تھا۔ بس کچھ ہی گھنٹے تھے ابیحا کے ان سب کے ساتھ۔ اس کا ایک بار پلٹ کر موئز احمد کو دیکھنے کو جی چاہا، مگر وہ دل پر پاؤں رکھ کر زارا کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ وہ مرد تھا، اسے کوئی شرمندگی نہ تھی کہ ابیحا مراد آج اسے اچھی لگی، بلکہ اس وقت کے بعد تو وہ بار بار اسے دیکھنا اور سننا چاہ رہا تھا۔ اس کے پاس اپنی اس وارفتہ اور بے اختیار کیفیت کا تجزیہ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ بس ابیحا کے سامنے جاتا اور سب حقیقت سامنے آ جاتی۔ کیا یہ وارفتگی تب بھی باقی رہتی یا محض ان چند لمحوں کا جادو تھا؟ وہ ابیحا سے ملنے کو بےقرار تھا، مگر وہ تو جیسے اسے چھپ ہی گئی تھی۔ تو یہ کیسے پتا چلا کہ ابیحا مراد اس کے لیے کیا بن گئی ہے؟ بنا اس کے سامنے پھر سے جائی، وہ پورے گھر میں اسے ڈھونڈ چکا تھا، آخر میں لان میں، مگر وہ ندارت، اسے لگا شاید وہ زارا کے کمرے میں ہوگی۔ تبھی سر اٹھا کر آسمان پر چھائی سرمئی بدلیوں کو دیکھتے اس کی نگاہ ٹیرس پر لہراتا سرخ اور سفید دوپٹہ آ گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ کیا قرار آیا تھا دل کو؟ جو مقصود تھا وہ پا لیا ہو جیسے۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ سب اپنے کمروں میں تھے۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ٹیرس پر آیا تو اسے اوپری سیڑھی پر سر جھکائے بیٹھا پایا تھا۔ سکون کی ایک گہری سانس اس کے حلق سے آزاد ہوئی تھی۔ جوتوں میں مقید پاؤں اس کی نگاہ کے سامنے آ ٹھہرے تھے۔ ابیحا نے ہڑبڑا کر چہرہ اٹھایا۔ سامنے ہی وہ دشمن جاں کھڑا تھا جو کبھی عزیز کا حاصل تھا، یا شاید لگا کرتا تھا۔ کس سے چھپ رہی ہوں؟ موئز دفتن برا مان گیا تھا۔ ہلکے سے جبن آمیز انداز میں کہا، میں کسی سے کیوں چھپوں گی؟ میں نے کسی کا کیا چرایا ہے؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہہ کر تھوڑی دوبارہ گھٹنوں پر رکھ لی تھی۔ کیا پتا کچھ چرا ہی لیا ہو، وہ بے ساختہ بولا، پھر اپنے لفظوں پر مسکرا دیا۔ اسے یہ سب کہنا اچھا لگ رہا تھا، کوئی جبر کوئی زبردستی نہ تھی۔ تھوڑا ہی وقت ہے سب لوٹانے میں، وہ ہلکے سے بڑبڑائی تھی۔ کیا کہا؟ وہ واقعی اسے سننا چاہتا تھا، مگر وہ گہری سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سرخ و سفید پرنٹ کے لباس میں انہی دو رنگوں کا دوپٹہ شانوں پر ڈالے وہ موئز احمد کو ایک نیا جہان، ایک نئی دنیا لگ رہی تھی جو اس نے آج ہی دریافت کی ہو۔ میں تو بس یوں ہی اچھا موسم دیکھ کر آ گئی تھی، اس نے نیچے جانے کا ارادہ باندھتے ہوئے سادگی سے کہا۔ موئز کے بدلتے انداز پر اس کا دل دھڑک جا رہا تھا۔ اور میں تمہیں؟ کتنا سادہ مگر بے ساختہ مدعا تھا۔ ابیحا کو زوروں کا رونا آیا۔ وہ کیا کرتی؟ اب اس کی سوچ کی منزل بدل چکی تھی۔ اسے ان نگاہوں اور اس لہجے کے جال میں نہیں آنا تھا۔ ابیحا نا سمجھی کا تاثر دیتے اس کے پاس سے گزری تو موئز کی پرسکون سی آواز نے اس کے جسم میں ہلچل مچا دی تھی۔ کیا مجھے اپنے اب تک کے رویے کی معافی مل سکتی ہے؟ جال کاٹ کاٹ کے مفر کے راستے ڈھونڈنے والا پرندہ خود بخود ہی دل کی ڈال پر آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی جان لرزنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی اسے دوری اختیار کرنے والا ایک قدم بھی نہیں اٹھا پائی تھی۔ شدت سے رونا آیا تھا۔ دنیا کی بھیڑ میں کھوئے ہوئے کو اچانک کوئی اپنا مل جائے،
کہ کچھ ایسی ہی حالت ابیحا کی ہوئی تھی۔ معیز نے اس کی کیفیت محسوس کرتے نرمی سے اسے تھام کر گلے سے لگا لیا تھا، جیسے اسے سہارا دیا ہو، اور بس ابیحا کو اپنے اللہ کے جبر اور قہر پر اس کی رحمانیت حاوی ہو جانے کے دعوے پر پختہ یقین ہو گیا تھا۔ آج اس کا صبر، اس کا شکر، اس کی تمام دعائیں اور بے بسی رنگ لے آئی تھی۔ پھر جانے کیا ہوا، اس کے حساب میں ایک جھٹکے سے توڑ کر اسے نظر ملائے بغیر چرپٹ سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی تھی۔ ابیحا، ابیحا! وہ سیڑھیوں کے کنارے تک اسے بےتابی سے پکارتا آیا تھا، مگر اس کے پیچھے تو جیسے جن بھوت لگ گئے تھے۔ معیز کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی تھی۔ وہ اپنی شکست تسلیم کر رہا تھا، اور وہ تو پہلے ہی اس کی زندگی سے جانے کا مصمم ارادہ کر چکی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ شاید مجھے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف ٹھیک سے کرنا نہیں آیا۔ مجھے تو ہاتھ جوڑ کر معافی ملے گی، یا شاید اٹھک بیٹھک کرنی پڑے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچتا وہ ایک ہلکے سے سرور آمیز ہزار میں گھرا ہوا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے اس گھر کی نگرانی کر رہا تھا، جہاں سے اس نے ابیحا مراد کو نکلتے اور پھر وہیں واپس آتے دیکھا تھا۔ وہ معیز احمد اور ایک دوسری لڑکی کے ساتھ گاڑی میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک جاگی۔ یہ لڑکی جادو کا چراغ تھی اس کے لیے۔ تحویل میں آ جاتی دوبارہ تو وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا۔ تبھی وہ اس گھر کے باہر طاق میں بیٹھ گیا تھا، صرف کھانا کھانے جاتا اور پھر وہیں سڑک پر آ کر جم جاتا۔ وہ ابیحا مراحت کے گھر سے اکیلے نکلنے کی امید میں تھا، اور قسمت اس کا ساتھ دینے کی مکمل تیاری کر چکی تھی۔ روتے ہوئے اس نے اپنے کپڑوں کا بیگ پیک کیا تھا، جو وہ انکسی سے یہیں لے آئی تھی۔ بس اس گھر اور گھر والوں کے ساتھ اس کا اتنا ہی ساتھ تھا۔ معیز احمد کا لمس یاد آتا، اس کا ہارا ہوا مگر پیار بھرا انداز، تو جان ٹوٹنے لگتی۔ سب جائیں پہاڑ میں، مگر پھر خیال آتا کہ اس عہد کا جو اس نے خود سے کیا تھا۔ وہ دنگ تھی قسمت کی اس موڑ پر۔ جب اس نے اپنا دل بدلا تو معیز احمد کا دل بھی بدل گیا تھا۔ اگر وہ تھوڑی سی خود غرضی دکھاتی تو اس کی زندگی پر بہار آ سکتی تھی، مگر اس نے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، سب یقیناً سو رہے تھے۔ چھوٹا گیٹ تو کھلا ہی ہوتا تھا، صرف ہینڈ لاک ہے جو گھمانے پر کھل جائے گا، اور مین روڈ پر نکلتے ہی کنوینس بھی مل جائے گی۔ وہ سب حساب کتاب لگا چکی تھی۔ رونا شدت کا رونا، مگر وہ جانتی تھی اس گھر سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ وہ زارا کے کمرے میں تھی اور زارا سفینہ بیگم کے پاس تھی۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے خاموشی سے باہر نکلتی تو دل و دماغ عجیب سن حالت میں تھے۔ وہ مزید کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ یہاں سے سیدھی ثانیہ کے پاس جاؤں گی اور پھر اس سے کہوں گی کہ مجھے کسی بہتر مشورے سے نوازے۔ اس نے اندھیری سڑک پر چلتے ہوئے اپنے دل کو قابو کرنا چاہا، جو خوف کے مارے بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی اس کے پیچھے چلتے سائے نے ایک دم آ کر اس کا راستہ روکا تو بے ساختہ اس کی چیخ نکل گئی تھی، ابیحا! سپاک سرد مہرتا لہجہ اور سب کچھ پا لینے والی فاتحانہ مسکراہٹ، یہ چہرہ، یہ مکروہ چہرہ اور اس کے گندے عزائم ابیحا کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کی ٹانگوں کی جان نکلنے لگی۔ کندھے پر لٹکا 4 جوڑوں والا بیگ منو برابر لگنے لگا۔ کب سے ڈھونڈ رہا تھا تمہیں، میرے سونے کی چڑیا؟ اسے مارے خوف اور دہشت کی غش آ گیا تھا۔ زبان اکڑ کر چمڑا بنتی تالو کے ساتھ چپک گئی تھی۔ بنا آواز نکالے وہ تبرا کر گری تو شخص نے اسے سنبھالتے ادھر ادھر دیکھا اور آواز کھوتی ابیحا کو بوری کی طرح کندھے پر لاد کر سڑک کنارے قریبی درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھا تھا، جہاں کتنے ہی دنوں سے وہ اپنی گاڑی اسی نیت سے کھڑی کرتا تھا۔ آج اس سنسان سڑک پر وہ بیش قیمتی موقع اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ چند لمحوں میں ہی اندھیری سڑک پر محض گاڑی کی پچھلی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہ کیا بیوقوفی ہے؟ موبائل پر کوئی میسج پڑھتے ثانیہ نے خود کلامی کی۔ اون رات گئے ریسٹورنٹ سے لوٹا تھا، ابھی فریش ہو کر آیا تھا۔ تولیے سے بال رگڑتے اس کے ہاتھ ہٹکے۔ کیوں، سبھی لوگ تو تولیے سے بال خشک کرتے ہیں۔ ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ تمہیں نہیں کہہ رہی؟ پھر الجھن آمیز لہجے میں بولی۔ تم کہہ رہے تھے کہ ابیحا ان دنوں معیز بھائی کے گھر ہے۔ ابھی مجھے اس کا میسج آیا کہ وہ ہمارے گھر آ رہی۔ اون چونکا تھا۔ معیز کے ساتھ یا اکیلے؟ مذاق کر رہی؟ اتنی رات کو کوئی بات نہ ہو گئی؟ ثانیہ نے کئی کیفے لگائے۔ اسی اسنا میں ثانیہ اس کا نمبر ملا چکی تھی، 1 بار 2 بار سہ بار، مگر کال اٹینڈ نہیں کی گئی۔ تم ذرا معیز بھائی سے پوچھو، ابیحا کال نہیں اٹینڈ کر رہی۔ انہیں سر ہلاتے ہوئے اپنا موبائل اٹھا کر معیز کو کال کی تو کسی کے گمان میں بھی وہ قیامت نہ تھی جو گزر چکی تھی۔ ان کی کال بند ہوتے ہی معیز تیزی سے زارا کے کمرے کی طرف بڑھا تو اسے اندھیرا اور خالی پایا تھا۔ اس کے بعد سارے گھر کی لائٹس آن کر کے دیکھ لیا۔ ماما کے کمرے میں جھانک آیا تھا، جہاں ماما اور زارا بے خبر سو رہی تھیں۔ وہ خدشات سے بوجھل دل لیے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ لاؤنج کا انٹرنس ڈور، داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گیٹ پر آ کر اس کے بدترین خدشات کی تصحیح ہو گئی۔ بڑا گیٹ بدستور تالے سے بند تھا،
مگر چھوٹے گیٹ کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ البتہ آٹومیٹک لاک کسی کے باہر جا کر دروازہ بند کرنے پر اندر سے خود بخود لاک ہو جاتا تھا۔ موئز دروازہ کھول کر سڑک پر ادھر ادھر نگاہ دوڑا رہا تھا۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے مٹیاں بھیجے لٹی پٹی کیفیت میں کھڑا تھا۔ باقی اگلی قسمیں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔